سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، وہاں سے 1 ربیع الاول کو نکلے تھے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ مدینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے تھے، محبت و عقیدت کا گلدستہ پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف سے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی طریقے سے تکبیر و تحلیل اور تمہید کی صدائیں بلند کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بھی برابر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہر قبیلہ والا جن کے قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، وہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں تشریف رکھیے، اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں تشریف رکھیے، ہم قوت میں زیادہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ہر قبیلے والے کو یہی کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ اونٹنی اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا ٹھکانہ بنے گا، وہیں پہ مجھے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ کئی قبیلے والے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بنو نجار کے یہاں ایک خالی میدان میں وہ اونٹنی آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے نہیں اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جس طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ اونٹنی پھر اٹھتی ہے اور پھر تھوڑی دور جا کر وہیں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد وہاں سب سے قریب تر جو گھر ہوتا ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضابے کو اتارتے ہیں اور سارے سامان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنے لگے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، ایسے چھت تو نہیں تھی لیکن مٹی ہی کی چھت تھی، لیکن 2 منزلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زیادہ پسند کیا کہ ہم نیچے ہی رہیں، حالانکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، یہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا کہ نبی ہمارے نیچے رہیں اور ہم آپ کے اوپر رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے معذرت کر دی کہ لوگ ہمارے پاس ملنے کے لیے آتے رہیں گے اور اس طریقے سے آنے جانے میں آپ کو تکلیف ہوگی، اسی لیے مجھے نیچے ہی رہنے دو۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینہ ٹھہرتے۔ لیکن مدینہ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب مل کر کے اس جگہ کو سب سے پہلے خریدتے ہیں۔ بنو نجار قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ حالانکہ وہ لوگ فری میں دینے کے لیے ریڈی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور الحمدللہ وہ جگہ خریدی گئی، اور خریدنے کے بعد اس جگہ پہ مسجد نبوی بنوائی گئی۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ کیا کہ جو مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تھے اور جن کی اکثریت فاقہ کشی کی تھی، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے تھے، بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مناسب سمجھا اور ان کو جمع کیا، انصار مدینہ کو بھی جمع کیا، اور ان کی تعداد 45 تھی، 40 پر 5 تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ غریب تھے اور مال و اسباب مکے سے نہیں لا پائے تھے،
ایسے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کرا دیا. مدینے کے مسلمان جو تھے ان کے ساتھ جو ہے بھائی کا رشتہ بنا دیا. ان لوگوں نے دل کھول کر کے بھائی کے رشتے کو اسی طریقے سے مانا جس طریقے سے خونی رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے مالوں میں بھی شریک ٹھہرایا, انہوں نے اپنے جو ہے بزنس اور تجارتوں میں بھی ان کو شریک ٹھہرایا, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زمین اور جائیداد جو کہ اپنے آبا و اجداد سے ملی تھی ان کو, اس میں بھی ان کو شریک ٹھہرا لیا. یہ ان کی دل کی وسعت کی بات ہے کہ کتنا کشادہ دل وہ رکھتے تھے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی طریقے سے انہوں نے اپنا بھائی مانا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حکم دیا فوری طور پر تعمیل کی گئی. تیسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچ کر کے یہ کیا کہ مدینے میں جو کہ یہودیوں کا بھی ایک غلبہ تھا, مدینے میں سارا غلبہ یہودیوں کا تھا. وہ بزنس مین بھی تھے, تجارت اور زراعت کے بھی کام کرتے تھے, اور بہت جو ہے عقل مند بھی تھے. لوگوں کو لڑانا اور اسی طریقے سے آپس میں دشمنیاں پیدا کرنا, یہ سارے دسیسہ کاریاں وہ کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے نصرانی بھی تھے وہاں پر, اور کچھ مشرکین بھی تھے. اور جب مسلمان وہاں پہ کچھ تعداد ہو گئی تھی اور مہاجرین جب آئے تھے تو وہاں مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو یہاں مدینے کے اندر کئی قسم کے لوگ آ گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کیا کہ ان سبوں کے درمیان ایک معاہدہ تیار کیا تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑیں. جو مدینے کے رہنے والے ہیں آپس میں کسی کو کسی سے لڑائی نہ ہو, اس طرح کی ایک معاہدہ تیار کی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپسی جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بچ گئے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قریشی تاکہ وہاں سے آ کر کے ان لوگوں کو اپنا ساتھ میں ملا کر کے مسلمانوں کے خلاف نہ بھڑکائے. مدینے کے شروع ایام ہی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم اور آیا. ایک ماہ گزرا تھا کہ جو دو رکعت ہر وقت کی نماز تھی, پانچوں وقت کی دو رکعت کی نماز تھی, تو وہ منسوخ ہو کر کے ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی نماز میں دو بڑھا دیا گیا. اور اسی طریقے سے انہی ایام میں اذان کی مشروعیت بھی ثابت ہوئی. ادھر قریش مکہ چپ بیٹھنے والے نہیں تھے, وہ ایک سے بڑھ کر کے ایک سازشیں کر رہے تھے. سب سے پہلی سازش انہوں نے یہ کی کہ ایک خط بھیجا عبداللہ بن ابی بن سلول کو, جو کہ وہ مدینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان دنوں میں نہیں آتے, مدینے کے لوگ تھے, اوس اور خزرج کے لوگ, اس کو بادشاہ بنانے والے تھے. اس کو خط بھیجا گیا اور کہا گیا کہ تم یا تو مسلمانوں کو اپنے یہاں سے نکالو یا تو پھر تم ان سے لڑائی کرو. تو چونکہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا نقصان ہو گیا تھا کہ وہ بادشاہ نہیں بن پایا تھا, تو چنانچہ اس نے جو ہے لڑائی کی سوچ لی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے یہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم قریشیوں کے ساتھ ڈرتے ہو اور ڈر کر کے یہ فیصلہ لیتے ہو کہ ہمارے ساتھ تم لڑو گے تو اپنا ہی زیادہ نقصان اٹھاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے ہی لوگ ہیں جس کو تم قتل کرو گے, اور اگر ان سے نہیں ڈرو گے اور انہی پر حملہ کرو گے تو ایسی صورت میں وہ تمہارے اپنے لوگ نہیں ہیں. چنانچہ یہ بات سن کر کے جو ان کے جھانسے میں آنے والے تھے ان لوگوں نے جو ہے ان کی رائیں بدل گئی اور منتشر ہو گئے, اور انہوں نے وہ رائے بھی بدل لی. دوسرا سازش قریش کی طرف سے یہ آیا کہ انہوں نے پہلے یہودیوں سے بات کر کے وہ آپس میں معاہدہ کر لیا, اور معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو ایک خط بھیجا کہ تم یہ نہ سمجھنا, تم اس بات کو نہ سمجھنا کہ تم مکے سے آ کر کے مدینے میں آ کر کے محفوظ سے رہ رہے ہو تو تم محفوظ رہو گے. اس بات پہ تم غرور نہ کرنا, کیونکہ ہم بہت جلد تمہارے یہاں آئیں گے اور تم کو نیست و نابود کر دیں گے, تمہاری جڑیں اکھاڑ دیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات میں چین سے سویا کرتے تھے. ہر وقت ان کو ایک ڈر لگا رہتا تھا
کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ سویا کرتے تھے، صبح جب اٹھتے تھے تو ہتھیاروں کے ساتھ اٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات تک نہیں سوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں ایک مرتبہ خواہش کی، کاش کہ کوئی ایک نیک انسان آتا اور میری حفاظت کرتا۔ اسی وقت جرح کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے میں سعد بن ابی وقاص ہوں، اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں میرے دل میں خدشہ ہوا، آپ کے بارے میں میرے دل میں ڈر ہوا کہ کہیں آپ پر کوئی جو ہے ناگہانی مصیبت نہ پہنچے، اسی لیے میں آپ کی پہرے داری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر کے چین کی نیند سو جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھراٹے کی آواز آ رہی تھی، اتنے چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو یہ وہ دن تھے میرے بھائیوں، اور یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، بلکہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک حفاظت کی گئی جب تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کو بچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ صحابہ تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہے کہ مجھے محفوظ رکھے گا۔ قریشیوں کی ایک تیسری سازش یہ ہوتی ہے کہ جابر بن فہری ایک آدمی قریش کا ہوتا ہے، وہ بڑے ہی بے باکی کے ساتھ مدینہ پہنچتا ہے۔ مدینے کے شہر کے باہر کچھ بکریاں اور دیگر مویشی چر رہے تھے، وہ ساری کے سارے اونٹوں اور بکریوں کو جو ہے ہانک کر کے مکہ لے جاتا ہے، اور اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ جب چاہیں ہم تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تمہاری چیزوں کو لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے چھیڑ چھاڑ ہوتے رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جن مسلمانوں پر لڑائی کی جا رہی ہے، ایسے مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان سے لڑے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جن پر جو ہے لڑائی کی جاتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ لڑیں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حکم آنے کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اسی طریقے سے سرایا کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوات کا مطلب یہ ہے کہ جس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جا کر کے شریک ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگ میں موجود ہوتے تھے اس کو غزوات کہا جاتا تھا، اور جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت کو بھیج دیتے تھے، ایسے جنگ کو سرایا کہا جاتا ہے۔ وہیں سے غزوات اور سرایا کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 7 مہینہ گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا، رخصتی کا وقت آیا، شوال کے مہینے میں نکاح ہوا تھا، 3 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 7 مہینے گزر چکے تھے، اور یہ رخصتی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کمرے مسجد نبوی کے پاس میں بنائے گئے تھے، ایک سودا رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ اور 7 مہینے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس جو کہ 2 کمرہ بنایا گیا تھا وہاں پہ رہنے لگے۔ معزز سامعین کرام، سن 2 ہجری میں پھر جب اللہ رب العالمین نے جیسا کہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اجازت دی لڑائی کرنے کی، ایک قافلہ مکہ سے
ابو سفیان کے سرکردگی میں جن کی تعداد 40 تھی، وہ مکہ سے نکل کر کے شام میں تجارت کرنے کے لیے گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ بچ نکلی، لیکن آنے کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی تفتیش کے لیے بھیجا کہ جیسے ہی معلوم ہو فوری طور پر خبر کیا جائے۔ جیسے ہی معلوم ہوا ابو سفیان کا گروہ، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت ہی تیزی سے آ کر کے بتلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ ہی ساتھ چند مسلمان جن کی تعداد 313 تھی، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے پہنچے۔ وہی وہ لوگ تھے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رکھا تھا۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ قریب 13 سال تک ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ اب یہ موقع ملا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی تعداد میں لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کے جاتے ہیں۔ ابو سفیان کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اس بات کی خبر لگ جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی نہایت ہی تیزی کے ساتھ مکہ بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا، لہذا تم اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ ادھر مکے سے 1300 کی تعداد میں مشرکین نہایت ہی پرجوش حالت میں اور اسلحہ سے لیس ہو کر کے وہ نکلتے ہیں اور تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ راستے میں 300 کی تعداد کٹ جاتی ہے، 1000 مدینے میں پہنچتی ہیں، لیکن آنے سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے آ رہا تھا، جن کا خطرہ تھا، وہ صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ نکل گیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابو جہل نے کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے، وہاں پہ گوشت کھائیں گے اور لڑکیاں جو لے کر کے گئے تھے اس کو نچوائیں گے اور خوب مزے کریں گے، تاکہ ہمارا رعب اور دبدبہ مسلمانوں پر برابر باقی رہ جائے۔ چنانچہ وہ اس طرح کا رعب اور تکبر و غرور کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ کا آپ کو فتح نصیب کرے گا اللہ رب العالمین۔ چنانچہ قافلہ تو نکل جاتا ہے بچ کر کے۔ یہ مسلمان جو کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، اسلحہ وغیرہ، تلواریں اور دیگر چیزیں جو جنگی ہوتی ہیں، جنگ کی ضرورت کی چیز ہوتی ہیں، وہ نہیں لے کے آئے تھے، اس طریقے سے آئے تھے اور پھر ان کو لڑنا پڑا ان مشرکین کے ساتھ جو اسلحے کے ساتھ آئے تھے۔ میں مختصراً یہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے دی تھی صحابہ کرام کو کہ فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں گرے گی، اس طرح کے نشان بتا دیے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن جب جنگ کا دن ہوتا ہے، بڑے ہی آنسو بہاتے ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ روتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے جب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمیں فتح نصیب کرے گا، جیت نصیب کرے گا۔ اے اللہ یہ 313 کی تعداد میں ہماری جماعت ہے، آج اگر تم نے اس کو فتح نصیب نہیں کیا تو تیری زمین میں عبادت کرنے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ اس طریقے سے بڑے ہی التجا کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر دعائیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو چادر لٹکی ہوتی ہے وہ کھسک کھسک کر نیچے چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کی بات سنے گا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ 5000 کی لشکر، فرشتوں کی لشکر، جس میں حضرت جبرائیل بھی ہوتے ہیں، حضرت میکائیل بھی ہوتے ہیں، 5000 کی لشکر مسلمانوں کی مدد کے واسطے اور کافروں کے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے۔ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، اس طریقے سے مشرکین 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کا بہت ہی جوش اور جنون کے ساتھ لڑے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مغفرت کر دی جو بدر میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، چاہے وہ گناہ کر لیں، اللہ رب العالمین نے ان کی اگلی پچھلی ساری گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ مخلص صحابہ کرام تھے 313 کی تعداد میں۔ وہ لوگ بڑے جوش اور جوش کے ساتھ لڑے، فرشتے بھی ان کے ساتھ لڑے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں
کہ ہم کسی کافر کو تلوار مارنا چاہتے تھے، ان کی گردن کے پاس ہماری تلوار جاتی تھی، اس سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر کے زمین پر گر جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے پرجوش ہو کر لڑے، وہ تاب نہ لا سکے اور پیچھے بھاگنے لگے۔ صحابہ کرام کی ایک گروہ ان کے پیچھے قتل کرنے لگے اور ان کو قیدی بنانے لگے، ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رہی، ایک اور گروہ تھی وہ مال غنیمت کو سمیٹ رہی تھی۔ یہ سن 2 ہجری کا موقع ہے، سن 2 ہجری کے اندر کہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک تھے، غزوہ بدر ادھر چل رہا ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، کچھ دن کے بعد اپنی بیٹی ام کلثوم کو بھی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین پڑ جاتا ہے۔ دوسری ہجری میں ایک اور کام ہوا کہ دوسری ہجری میں 16 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا، یعنی مسلمان جتنے تھے سارے لوگ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آرزو تھی، چونکہ وہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، کہ اللہ رب العالمین بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 16 مہینے کے بعد یہ حکم نازل کیا کہ اے نبی، ہم برابر آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا آپ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، آپ کے مقصد کو ہم سمجھتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور وہیں سے قبلے کا رخ بدل گیا، بیت المقدس کی طرف ہو کر کے رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، اب مسلمان بیت اللہ کی طرف کرنے لگے، اور یہ بڑی آزمائش کی چیز تھی۔ جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ اس نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ کبھی ادھر نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جو لوگ یہودی تھے وہ لوگ کہنے لگے اگر یہ حقیقی نبی ہوتا تو جیسے پچھلے نبی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے یہ رک کرتا، لیکن یہ حقیقی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین یہ کہنے لگے کہ محمد نے آج ہمارے طرف رک کیا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین پر آ جائے۔ ہر ایک کے لیے یہ آزمائش کی چیز تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر کیا۔ دوسری ہجری میں رمضان کا مہینہ آیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 ہجری میں مدینہ جانے کے دوسرے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا۔ عیدین کی نماز اور قربانی کے تعلق سے بھی احکام نازل کیا گیا، اور تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی جو فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر وہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا